اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کتنے جامع کلام عطا فرمایا کہ آپ کچھ الفاظ کے اندر ہی بہت ساری باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، ساری مخلوق کی، صرف انسانوں کی نہیں، آل کریشن۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، جہنم نار آگ یعنی جہنم سنتی ہے، اور وہ فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں اور جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ عز و جل مجھ سے اس کو پناہ دے دے۔ دوزخ ہی اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو پناہ دے دے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو میری قبر پر جو موجود میرے پاس جو فرشتہ ہے وہ مجھ سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجیں گے، اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے۔ اب بتائیے یہ ایک ہی حدیث ہے اور اس میں کتنی باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بیان فرما دی کہ دعا کیسے مانگنی ہے، التجا کیسے کرنی ہے، اور درود پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے ہاں ایک عجیب سا کلچر بھی بنا ہوا ہے، بڑی شخصیت سے ملنا ہو تو بندہ اس کے دفتر میں جاتا ہے، باہر جا کر اندر پیغام بھجواتا ہے کہ ذرا اندر میرا نام بتا دیں میں آیا ہوں، پرچی لکھ کر بھیجتے، صاحب کو پرچی دے دیں کہ میں آیا ہوں، نام پتہ چل جائے، میرا نام ان کے پاس پہنچ جائے۔ دنیا میں بڑے لوگوں تک نام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ ادھر درود بھیجے، ادھر فرشتہ ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کرے کہ حضور آپ کے امتی نے سلام بھیجا ہے، آپ کے رہتا کراچی کے علاقے کورنگی میں ہے، کرتا وہاں پر کوئی کاروبار ہے، مگر حضور آپ کو یاد بڑا کرتا ہے، اس نے آج آپ کو درود بھیجا ہے۔ ایک بار میں درود پڑھوں، ایک بار نام پہنچ جائے، 100 بار درود پڑھوں، 100 بار میرا نام پہنچ جائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں، دن میں کتنی بار دربار رسالت میں نام پہنچتا ہوگا۔ اور سچ بتاؤ جس کا بار بار نام پہنچتا ہوگا، آپ کے دروازے پر بھی کوئی فقیر روز آئے، بار بار آئے، ہم کیا کہتے ہیں روز آتا ہے اس کا کام کر دو، یہ پرانا فقیر ہے، یہ ہمارے دروازے پر روز آنے والا ہے۔ تو اب جو روز درود پڑھتا ہوگا اور کئی بار پڑھتا ہوگا اور اس کا نام روز دربار رسالت میں لیا جاتا ہوگا، تو کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے نا کہ یہ امتی روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں، مجھے اندازہ ہے کہ بزنس میں بعض اوقات بڑے کرائسس آتے ہیں، کبھی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، مارکیٹ بہت ڈاؤن ہوتی ہے، چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں، لیکن سچ بتاؤں اگر آپ اپنی لائف میں سٹک ہو گئے ہیں، اپنی لائف میں کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے بیماری ہے، چاہے کاروباری تنگی ہے، چاہے قرضہ آ گیا ہے، چاہے آپ کی فیملی میں پرابلم ہے، چاہے آپ اپنے اوپر ایک برڈن فیل کر رہے ہیں، ایک ٹینشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے، میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں، اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ کا بوجھ ہلکا ہونے لگ گیا ہے، آپ کی بیماری دور ہونے لگ گئی ہے، آپ کے قرضے کے معاملات میں آسانی ہونے لگ گئی ہے۔ اور یہ میں نہیں بتا رہا وظیفہ، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، جس نبی کا امتی میں بھی ہوں، وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھے کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔